یا جنہوں نے قیام نہیں کیا وہ کہیں کہ جنہوں نے قیام کیا ہے وہ منافق. ایسا نہیں ہے برادران، ایسا نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. اپنے لیے آپ کا کیا معیار ہے؟ اپنے لیے کہ جو بڑی ایمانداری سے آپ کو بات سمجھ آتی ہے آپ نے وہی رائے ظاہر کرنی ہے. آپ کے لیے یہ اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ اور ممکن ہے وہ غلط ہو، ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے وہ غلط ہو. آپ نے جان بوجھ کے غلطی نہیں کی. آپ کے جو مطالعات تھے، آپ کا جو شعور تھا، بڑی ایمانداری سے آپ اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں. یہاں پہ میں آپ سے کہوں گا کہ یہ فخر ہے ہمارے لیے کہ ائمہ معصومین اسی کے قائل تھے. اور شہید مطہری علامہ طباطبائی نے اس کی وضاحت کیا کہ اگر کوئی شخص بڑی ایمانداری سے خدا کو ڈھونڈتا ہے، ساری زندگی ڈھونڈتا ہے، یہ تو بہت بات چھوٹی ہے جدھر آپ اشارے کر رہے ہیں، بہت چھوٹی بات ہے. ایک شخص پوری زندگی خدا کو ڈھونڈتا ہے، پوری محنت سے ڈھونڈتا ہے، کوشش کرتا ہے، فلسفہ پڑھتا ہے، دلیلیں دیتا ہے، بحث مباحثہ کرتا ہے، مرض کوئی نہیں، ڈھونڈتا ہے لیکن خدا کو نہیں پاتا، انکار کرتا ہے، کہتا ہے خدا نہیں ہے. لیکن اس نے کوتاہی نہیں کی ڈھونڈنے میں، پرکھنے میں، پڑھنے میں. شہید مطہری بھی فرماتے ہیں اور علماء حقہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا. کیوں؟ جتنا اس کے بساط میں تھا اس نے کوشش کی، جتنا اس نے ڈھونڈ سکتا تھا اس نے ڈھونڈا، لیکن اس کو نہیں ملا. اور خداوند عالم نے ہی عقل دی، خداوند عالم نے اس کو خاص ماحول میں پیدا کیا، لہذا اس گناہ کی سزا اس کو جہنم نہیں دی جائے گی. کس گناہ کی سزا قرآن نے کہا ہے کہ جہنم ہے؟ کفروا، ان الذین کفروا، وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے. کیا مراد ہے؟ یہ فعل ہے کرنے والا، یہ دھرمی ہے، سمجھنے کے بعد انکار ہے، حق سمجھنے کے بعد چھپانا ہے، اسے کہتے ہیں کفر. برادران، تو جو بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر جو اس رائے کا قائل ہوگا وہ منافق، جس نے یہ رائے اختیار کر لی وہ منافق، جس نے میری بات جو مجھے سمجھ آتی ہے نہ مانی وہ منافق. برادران، ایسا ہرگز نہیں ہے. اور یہ مسئلہ حل کیا ہے جناب امیر نے درود بھیجیے محمد وآل محمد کی ذوات اقتصاب. جناب سے پوچھا گیا کہ یہ اختلافات کیوں ہوتے ہیں، دین میں یہ اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ اس اختلافات کی وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ کبھی رسول اللہ نے ایک بات کی، کسی صحابی نے سنی، وہ بات سنی، اس کے دوسرے جو پہلو تھے وہ نہیں سنے، وہ جا کے لوگوں کو بتا دیے اور لوگوں نے اسی طرح عمل شروع کر دیا. اس کے دوسرے پہلو بعد میں بتائے گئے یا پہلے بتائے جا چکے تھے، لہذا اس نے جا کے جو بتایا اس پر لوگوں نے عمل کیا. بعد میں جب وہ علماء، وہ صحابہ گئے جنہوں نے کہا نہیں یہ بات اس طرح نہیں ہے، انہوں نے جھگڑا کیا، انہوں نے کہا ہم نے خود سنا، اس نے سنا اور اس نے وہ بات سنی تھی. اب یہ نہیں کہہ سکتے جو وہ صحابی تھا وہ منافق یا جو یہ صحابی ہیں یہ منافق. نہیں، منافق نہیں ہے، ان کا علم کم ہے، جہالت کی وجہ سے مختلف ہو گئی باتیں اور جہالت کی وجہ سے مختلف ہو جاتے ہیں. بعض اوقات رائے مختلف ہوتی ہے، سارے مجتہدین کو پتا ہے کہ یہ روایات ہیں، یہی روایات ہیں، یہی پرکھنے کے طریقے ہیں، اس کے باوجود بھی کسی کا فتویٰ کچھ ہوتا اور کسی کا فتویٰ کچھ ہوتا ہے. کیا کہیں؟ اس نے فتویٰ دیا یہ منافق؟ نہیں، ایسا نہیں. منافق کی وہ نشانیاں ہیں کہ جو قرآن و سنت میں موجود ہیں. رائے الگ رکھنا آپ کی رائے سے، میری رائے سے، جو میری رائے کو نہیں مانتا وہ منافق نہیں ہوتا. جو اللہ اور اللہ کے رسول کو سمجھتے ہوئے، بوجھتے ہوئے ان کے فرامین کی نافرمانی کرتا ہے اور ان کو وہ اہمیت نہیں دیتا کہ جو ہیں، اور جو نشانیاں قرآن و سنت نے بتائی ہیں ان میں اراد پہ جو پورا اترتا ہے وہ منافق ہے. بات ذرا طولانی ہو گئی لیکن یہ ضروری تھی.
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میری رائے اس کو نہیں مانتے یہ منافق ہے. اسی لیے علماء اسلام ایک دوسرے کو منافق ہونے کا طعنہ دیتے ہیں. جو بھی ہماری رائے نہیں مانتا ہم فوراً کہہ دیتے ہیں یہ کیا ہے, یہ منافق ہے. تو منافق وہ نہیں ہوتا. درود بھیجیے محمد والے محمد کی بات اقتصاب. برادران, یہ ہمارے موضوع سے مربوط نہیں تھا اس لیے اس کا جواب نہیں دیا گیا. آپ نے کہا قرآن پڑھو, سمجھو, غور و فکر کرو وغیرہ, اور ایک طرف آپ ان علوم کو فضول سمجھ لیتا ہے, آپ ان علوم کو فضول سمجھ لیتا ہے جن کو پڑھنے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, مثلا صرف و نحو کا علم وغیرہ جسے مولا نے خود قرآن کو سمجھنے کے لیے ایجاد کیے. برادران, یہ برادر ناراض ہو گئے ہیں مجھ پہ, بڑے سخت جملات کہے ہیں کہ ایک طرف میں کہتا ہوں قرآن کو تدبر کرو, غور و فکر کرو, قرآن ہی کہتا ہے, اور ایک طرف میں نے کہہ دیا یہ علوم فضول ہیں. برادران گواہ ہیں اس بات کے کہ میں نے ان علوم کو فضول نہیں کہا, علوم کو فضول نہیں کہا, صرف و نحو کو فضول نہیں کہا. کہا تھا کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نہ پوری سیوطی کو یاد کر لینا, پوری کتابوں کو یاد کر لینا, اتنی اہمیت دینا جتنی یہ اہمیت کے حامل نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں امام نے یہ فرمایا کہ اصطلاحات میں عمر ضائع ہو گئی, ورنہ مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک حد تک صرف و نحو جانتا ہو, عربی زبان کو سمجھتا ہو, قواعد و ضوابط کو جانتا ہو, حدیث, تاریخ اور درایت کو جانتا ہو. اس کو پڑھتے ہوئے ایک عمر کا حصہ گزار دے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ علم فضول ہے, اور اگر فضول سمجھتے تو خود 20 سال تک ان علوم کو کیوں پڑھتے. میں نے